خوبی کی طرف اشارہ کرتا ہوں صرف اس وقت برکت کے لیے، ان کے تذکرے کی برکت حاصل ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آدمی تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو پھر حکومت آپ کے پاس تھی، تو گھر کا جو فرد ہوتا ہے وہ شہزادہ ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو وہ شہزادے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا جب زمانہ تھا تو اس زمانے میں بھی حکومت سے الگ نہیں تھے، ان کے سینئر ساتھیوں میں سے تھے۔ تو کسی پارٹی کا جو سینئر رکن ہوتا ہے نا، وہ وزیر ہو چاہے وزیر نہ ہو، وہ حکومت کا حصہ داری ہوتا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی یہی صورتحال تھی، تو پھر چوتھے خلیفہ تو آپ تھے ہی تھے۔ تو یوں کہیے کہ شروع سے لے کے وفات تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اقتدار میں رہے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات اگر دیکھیں، آپ کے بیانات اور خطبات کتابوں سے مل جاتے ہیں۔ شیعوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، شیعوں کی کتاب نہج البلاغہ ہے، وہ تو ہمارے نزدیک قابل اعتبار نہیں ہے، لیکن سنیوں کی کتابوں میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات اور آپ کے ارشادات ملتے ہیں، اور آپ کے علوم محفوظ ہیں۔ جب خلافت کے مسائل میں لڑائی جھگڑے بھی شروع ہو گئے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مرکز خلافت مدینہ منورہ کی بجائے کوفے کو بنا لیا تھا۔ کوفہ یہ شہر ہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آباد کیا ہے، اور اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کو صدر مدرس بنا کے بھیجا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابہ میں سے ہیں، فقہائے صحابہ میں سے ہیں، قراء صحابہ میں سے ہیں، قراءت میں بھی یہ امام ہیں، فقہ میں بھی یہ امام ہیں، تقوی اور طہارت میں بھی ان کا مقام بہت اونچا تھا، اور یہاں اس علاقے کے اندر علم کو انہوں نے آ کے پھیلایا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفے میں آئے ہیں اور یہاں دیکھا کہ یہاں تو علم سے یہ شہر بھرا ہوا ہے، تو فرمایا کہ عمر کی قبر کو اللہ تعالیٰ روشن کرے کہ انہوں نے اس جگہ کو علم سے بھر دیا ہے، کوفے کو۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں تو اس سے پہلے یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، ان کے شاگرد تھے، عبداللہ ابن مسعود کا انتقال ہو گیا تھا حضرت علی کے آنے سے پہلے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے جو شاگرد تھے وہ شاگرد حضرت عبداللہ ابن مسعود کے وہ شاگرد پھر حضرت علی کے پاس بیٹھنے لگ گئے تھے، اور حضرت علی کے علوم جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں کے ذریعہ سے زیادہ آگے منتقل ہوا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے نا، اس کی بنیاد زیادہ تر کوفے کے علم پہ ہے، اور کوفے کا جو علم ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا علم ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ہے۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ فقہ حنفی جو ہے یہ اہل بیت کی فقہ ہے، یہ اہل بیت سے زیادہ منقول ہے۔ تو میں جو بات حضرت علی کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے خطبات اگر دیکھے جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو خطبات میں دو چیزیں ملتی ہیں، دنیا کی بے ثباتی اور موت کا تذکرہ اور قرآن پاک کی اہمیت، بس۔ اور کہیں کسی خطبے سے کہیں جھلک بھی محسوس نہیں ہوتی کہ یہ وقت کا بادشاہ جس کی بادشاہی جو ہے وہ 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی ہے، اتنا بڑا بادشاہ جو ہے وہ بات کر رہا ہے، اتنا بڑا صاحب اقتدار بات کر رہا ہے، دنیا کی بے ثباتی بیان کر رہا ہے۔ ہمارا یہ شروع رمضان سے حضرت تھانوی کی کتاب ہے حیات المسلمین، اس کا درس چل رہا ہے، تو آج 21واں درس ہے، 21واں روزہ بھی ہے، 21واں ہمارا درس بھی ہے۔
تو اکیسویں درس کا موضوع یہ ہے دنیا سے دل نہ لگانا اور آخرت کی فکر میں رہنا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا سے دل نہ لگائے، آخرت کی فکر میں رہے، اس سے دین میں پختگی آتی ہے، دل میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ بات حاصل کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ یہ بات اس طرح حاصل ہوتی ہے کہ ہمیشہ یہ سوچا کرے کہ دنیا ایک ادنا درجے کی چیز ہے اور پھر ختم ہونے والی ہے، خاص کر اپنی عمر تو بہت جلد گزر جائے گی، اور آخرت ایک شاندار چیز ہے اور یقیناً آنے والی ہے، جس میں موت تو بہت ہی جلدی آ کھڑی ہوگی، پھر لگاتار یہ واقعات ہونے شروع ہوں گے، قبر کا ثواب، عذاب، قیامت کا حساب کتاب، جنت دوزخ، سزا جزا۔ دنیا اور آخرت کا جو فرق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں سمجھایا ہے۔ یہ آیت سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع کی ہے۔ یہ میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ گھر میں ترجمے والا قرآن پاک لے کے، تفسیر لے کے اس آیت کا ذرا مطالعہ کریں اور بار بار مطالعہ کریں اور اس کو بار بار سوچیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عارضی طور پہ بھیجا ہے اور یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پہ یہاں پر بھیجا ہے، لیکن اس سخی ذات نے عارضی طور پر رہنے والی جگہ میں ہمیں اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بڑی پیاری پیاری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں۔ اسی اللہ نے ہماری آخرت بنائی ہے، لہذا جو ہمارا خالق ہے، ہماری دنیا کا خالق ہے، ہماری آخرت کا خالق ہے، وہی اللہ ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں دنیا اور آخرت کا موازنہ کیا ہے۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، فرمایا کہ پسندیدہ چیزوں کی محبت جو ہے وہ لوگوں کو خوشنما معلوم ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہماری پسند کی ہیں، ان سے ہمیں محبت بھی ہوتی ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ النساء، عورتیں، بیویاں، والبنین، اور بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، سونے اور چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، کیش، والخیل المسومۃ، اور نشان زدہ گھوڑے۔ اس زمانے میں گھوڑا بہترین سواری ہوتا تھا۔ آج یہ سوچ لیجئے کہ شاندار جو گاڑیاں ہیں وہ آپ دماغ میں لے آئیں، تصور میں لے آئیں۔ والانعام، اور چوپائے، یہ بھی بڑی دولت ہوتی ہے۔ والحرث، اور کھیتیاں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے انسان کو محبت ہوتی ہے اور یہ محبت انسان کو اچھی بھی لگتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ محبت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کے اندر ڈالی ہے، اور اس محبت کے نکالنے کے ہم مکلف بھی نہیں ہیں۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے محبت زیادہ نہیں کرنی۔ زیادہ محبت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے۔ ان چیزوں کی محبت بس اس حد تک کافی ہے کہ ہم دنیا کے کام کاج کر سکیں، ورنہ بالکل ان چیزوں کی محبت نکل جائے تو کاروبار ہی سارے ہمارے ختم ہو کے رہ جائیں گے۔ ان چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر حق تعالی شانہ نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، فرمایا کہ یہ چیزیں جو تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں نا، سونا بڑا اچھا لگتا ہے، چاندی بڑی اچھی لگتی ہے، اچھی اچھی گاڑیاں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں، گھر بڑے اچھے لگتے ہیں، یہ ساری چیزیں تمہیں اچھے لگتی ہیں،
یہ دنیا کے اندر کام آنے والی چیزیں ہیں، مرنے کے بعد پھر یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ واللہ عندہ حسن المآب، جس اللہ نے یہ چیزیں دی ہیں نا تمہیں، اس اللہ نے تمہارا اگلے جہان میں بھی ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، وہ ٹھکانہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہونا کہ ان چیزوں میں پھنس کے اس کو بھول جانا۔ پھر فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہیں دنیا کے اندر دیکھو کتنی اچھی اچھی چیزیں دی ہیں، تم ان کو پسند بھی کرتے ہو، تو کیا تمہیں بتاؤں اس سے بھی بہتر کوئی اللہ کی دولت ہوتی ہے؟ اس سے بہتر بھی کوئی چیز ہے تو وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کی ہیں، جن جنتوں میں نہریں بہتی ہوں گی، اور اس جنت میں پھر ہمیشہ رہنا ہوگا۔ یہاں تو بیماری کا بھی اندیشہ ہے، بڑھاپا بھی آ جاتا ہے، موت بھی آتی ہے، ساری چیزیں آتی ہیں، دنیا کی زندگی کوئی زندگی کہلانے کے قابل نہیں ہے، لیکن جب جنت میں جائیں گے تو پھر ہمیشہ وہاں پر رہنا ہے، کبھی موت نہیں آئے گی، پھر وہاں پر خالدین فیہا، ہمیشہ وہاں پر رہیں گے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ یہاں پر تو ہمیں پیشاب پخانہ آتا ہے، ہماری عورتیں ان کو پیشاب آتا ہے، پخانہ آتا ہے، ماہانہ ایام آتے ہیں، خود ہم ہیں ہمیں پیشاب آتا ہے، پخانہ آتا ہے، سینے سے بلغم نکلتی ہے، ناک نکلتی ہے، بغلوں سے بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور 2 دن نہ نہائیں تو جسم سے بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن نہیں، وہاں کے جو خامن اور بیوی ہوں گے ایک دوسرے کے لیے وہ پاکیزہ ہوں گے، وہاں خوشبو ہی خوشبو ہوگی۔ اور فرمایا کہ سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی ورضوان من اللہ، اللہ تعالیٰ وہاں پر راضی ہوگا اور اللہ کی رضا وہاں پر حاصل ہوگی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے کو استعمال کریں، لیکن ان نعمتوں کے ساتھ دل نہ لگے۔ یہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، یہ ایک نہ ایک دن یہ نعمتیں چھوٹ جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے ایک محل بنایا، یہ نادان لوگ انہی چیزوں پہ پیسے خرچ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے عرب ممالک میں بڑے بڑے ٹاور بنا رہے ہیں، دبئی میں پہلے ایک ٹاور بنا اور بڑا مشہور ہوا، تو حالانکہ انگریز لوگ اسلحہ زیادہ بناتے ہیں، یہ ٹاور بناتے ہیں، بڑے بڑے ٹاور بناتے ہیں۔ اب پھر دیکھا ریاض میں جا کے دیکھو انہوں نے اس سے بڑا ٹاور بنا دیا، سعودی عرب مکے میں آ کے دیکھو ایک ٹاور بنتا ہے، اس کے بعد اس سے بھی بڑا ٹاور، اس کے بعد پھر اس سے بھی بڑا ٹاور، بڑی عمارت بنتی ہے۔ تو اس طریقے سے ایک بادشاہ نے بڑی عمارت بنائی، بہت شاندار عمارت بنائی، بلڈنگ بنائی، ہر قسم کی راحت و آرام نعمتیں اس میں موجود۔ دوست احباب کو وہاں شرکت کی دعوت دی، کھانے کی دعوت کی، اس میں 2 درویش بھی چلے گئے، 2 درویش بھی چلے گئے اس میں، ایک مالک ابن دینار تھے اور ایک اور تھے۔ جب یہ کھانا کھا کے سب باہر نکل رہے ہیں تو ان سے تاثرات لیے جا رہے ہیں کہ آپ نے اس محل کو کیسا پایا۔ وہ جو بتاتے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے۔ اب یہ 2 درویش تھے، کپڑے پرانے تھے، یہ باہر نکل رہے تھے، تو کارندوں نے ان سے بھی پوچھا کہ پورا محل دیکھا ہے تو کیا تاثرات ہیں؟ اس نے کہا کہ اس محل میں 2 عیب ہیں۔ انہوں نے پوچھا کون سے 2 عیب ہیں؟ کہا جس نے یہ محل بنایا ہے نا، جس بادشاہ نے، وہ اگر پوچھے گا تو بتا دیں گے، آپ کو نہیں بتاتے، یہ کہہ کے چلے گئے۔ بادشاہ کو جب یہ بتایا گیا تو بادشاہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں تو اس محل میں ایک عیب بھی نہیں رہنے دینا چاہتا، 2 عیب اس میں کہاں سے آ گئے؟ لاؤ بلا کے ان کو تلاش کرو، بلا کے لے کے آئے، کیا عیب ہے اس میں؟
فرمایا کہ ایک نہ ایک دن اس محل نے فنا ہو جانا ہے، ٹوٹ پھوٹ جائے گا. اور دوسرا عیب اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر رہنے والے جو ہیں وہ مر جائیں گے، اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. یہ دو عیب ہیں. انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا محل بھی ہو سکتا ہے جس میں یہ عیب نہ ہو. جی ہاں، ایسا محل بھی ہو سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جنت کی پھر نعمتیں بیان کی. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بڑی نعمتیں دی ہیں، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا، جب تک ہماری دنیا کی زندگی ہے اس وقت تک یہ کارآمد ہے. جب دنیا کی زندگی نہیں رہے گی یہ چیزیں کارآمد نہیں رہیں گی. اللہ کا ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ دنیا نہ کمائیں. اللہ کا یہ حکم نہیں ہے کہ ہم دنیا نہ رکھیں. اللہ کے نیک بندوں نے دنیا رکھی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کیسی بڑی بادشاہی تھی. وہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے اور بہت بڑی بادشاہی بھی تھی. ایسی بادشاہی کہ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ایسی بادشاہی دے کہ پھر میرے بعد ایسی بادشاہی کسی کی بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہی ان کو دی ہوئی تھی اور بڑی بڑی دولتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے کسی نے مذاق کیا. وہ یہ ہے کہ ان کو تو نہیں بتایا، ان کے دوستوں کو جا کے کہہ دیا کہ کل کو عبداللہ ابن عباس کے گھر میں آپ کی دعوت ہے. عبداللہ ابن عباس طائف میں رہتے تھے، قبر بھی ان کی طائف میں ہے، تو آپ کی دعوت ہے. مقصد اس کا یہ تھا کہ لوگ دعوت کھانے کے لیے آ جائیں گے، خود عبداللہ ابن عباس کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو بے عزتی ہو جائے گی. چنانچہ کل جب ہوا تو عبداللہ ابن عباس کے پاس ملنے کے لیے ایک آدمی آ گیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا. حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، فقیہ تھے. بات سمجھ گئے کہ کیا ہو گیا. اپنے خادموں کو بلایا کہ لگتا یہ ہے کہ میری طرف سے کوئی دعوت کا کیا آیا ہے، یہ دعوت کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اس لیے اب ان کو یہ نہیں کہنا کہ ہم نے دعوت نہیں کی، بس جلدی جلدی سارے انتظامات کرو. پہلے تو تازہ فروٹ جو ہے وہ لا کے رکھے گئے، ادھر سے بکرے کٹے، گوشت پکڑے شروع ہوئے، کھانے تیار ہونے شروع ہوئے، اور دوسری طرف سے کچھ خدام نے تازہ فروٹ لا کے رکھ دیے، پھر خشک فروٹ لا کے رکھ دیے، اور اتنی دیر میں کھانے تیار ہو گئے. تو کھانے بھی سامنے سجائے گئے، سب نے کھانا بھی کھایا، اور وہ جو بے عزتی کرنا چاہتا تھا اس کا منصوبہ تو ہو گیا ناکام. تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، خادموں سے پوچھا کہ کتنا خرچہ آیا. انہوں نے بتایا جی اتنا خرچہ ہوا. تو فرمایا یہ تو میری یومیہ آمدن سے کم ہے، کافی کم ہے، جتنی میری ہر روز کی آمدن ہے نا اس سے کافی کم ہے یہ. لہذا سارے دوستوں کو کہہ دو کہ دوپہر کا کھانا یہیں آ کے کھا لیا کریں، ہر روز کا ایک وقت کا کھانا یہاں بیٹھ کے کھا لیا کریں گے. دوست احباب آپس میں مل لیا بھی کریں گے اور کھانا بھی کھا لیا کریں گے. بڑی بڑی بات ہوتی ہے. کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مصر کے ایک بڑے عالم تھے، لیث ابن سعد، عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ لیث ابن سعد امام مالک سے بھی بڑے فقیہ تھے، لیکن وہ امام مالک سے زیادہ فقیہ ہونے کے باوجود، زیادہ عالم ہونے کے باوجود امام مالک کے معتقد تھے، بہت دوستانہ تھا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ خلیفہ وقت امام مالک کے پاس آیا تو 5000 دینار اس نے دیے، سونے کے سکے ہوتے ہیں. اور امام خود وہ جب لیث ابن سعد آئے تو انہوں نے 10,000 دینار دیے. بادشاہ کو اطلاع کر دی گئی خلیفہ وقت کو کہ آپ کا مقابلہ کیا ہے لیث ابن سعد نے، آپ نے 5,000 دیے، اس نے 10,000 دے دیے. تو خلیفہ وقت نے بلا لیا لیث ابن سعد کو. ہاں بھائی آپ نے میرا مقابلہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں کہ آپ نے ہدیہ دیا بھی ہے یا نہیں، اگر دیا ہے تو کتنا دیا ہے. میں جب آتا ہوں تو امام مالک کو کچھ ہدیہ دیا کرتا ہوں، میرا معمول ہے، اور آج میں نے سوچا کہ کتنا دوں. تو سوچا کہ ایک دن کی آمدن تو دینی چاہیے نا، اتنے بڑے عالم کو ہدیہ دینا ہے تو میری ایک دن کی جو آمدن ہے وہ دینی چاہیے. تو 10,000
دینار یعنی سونے کے سکے، وہ بھی 10,000، کتنی بڑی دولت ہوگی، وہ ایک دن کی ان کی آمدن تھی۔ تو ان چیزوں سے منع نہیں فرمائے، ہمارے لیے اللہ میاں نے بنائے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، یہ زینتیں اور یہ خوشنما چیزیں اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائی ہیں؟ ہمارے لیے بنائی ہیں۔ ہاں، ان چیزوں سے انسان دل نہ لگائے، دل لگائے تو اللہ کے ساتھ لگائے، آخرت کے ساتھ لگائے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا کہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور والباقیات الصالحات، اور ہمیشہ رہنے والے جو اعمال ہیں وہ تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ تو محبت اعمال سے کرنی چاہیے، اس لیے کہ اعمال نے آخرت میں جانا ہے۔ تو یہ دنیا کی چیزیں ہیں تو ہمارے لیے، لیکن ان سے اگر دل لگ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک تو انسان دھوکے میں آ جاتا ہے، اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ انسان سمجھتا ہے کہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اور ہمیشہ نہیں رہ پاتا، اور انسان دنیا کی زندگی میں ایسا مگن ہوتا ہے کہ اس کو ہوش اس وقت آتا ہے جب موت سر پہ آ جاتی ہے، لیکن اب تدارک نہیں ہوتا۔ منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو دنیا اس لیے دی ہے تاکہ دنیا میں مگن ہو کے یہ آخرت کی طرف متوجہ ہی نہ ہو، آخرت سے یہ روک محروم رہیں۔ تو یہ دنیا کی محبت اور اس سے زیادہ دلچسپی یہ انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے، اور اس کو ہمیشہ کا گھر سمجھتا ہے، جبکہ دنیا ہمیشہ کا گھر نہیں ہے۔ اور جب انسان دنیا کی زندگی پہ راضی ہو جاتا ہے تو آخرت کے لیے محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے، جہاد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک جگہ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں جہاد کی دعوت دی جاتی ہے تو تم زمین پہ جم کے بیٹھ جاتے ہو۔ منافقوں سے کہا تو وجہ یہ ہے کہ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے۔ جب انسان دنیا سے محبت کرتا ہے تو آخرت کو بھول جاتا ہے۔ جب انسان دنیا سے محبت کرتا ہے انسان قطع رحمی کرتا ہے، اور جب دنیا کی محبت سب لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسانی معاشرہ بھیڑیوں کا معاشرہ بن جاتا ہے، ایک دوسرے کو نوچنے والا بن جاتا ہے، یہ بھیڑیوں کا معاشرہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں میں اگر چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان دنیا سے محبت وہ آدمی پہنچاتے ہیں جو جن کو دل میں دنیا کی محبت ہو، اور مال کی محبت ہو اور منصب کی محبت ہو، جس کے دل میں مال کی اور منصب کی محبت جس میں ہو وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بے چینی کیوں ہے، نفسا نفسی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہر آدمی دنیا کا طالب ہے، دنیا کی کھینچا تانی پڑی ہوئی ہے، تو نہ بھائی بھائی رہا، نہ بہن بہن رہی، نہ ماں ماں رہی، بس ایک کھینچا تانی لگی ہوئی ہے۔ یہ کیوں؟ یہ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی اگر محبت نہ ہوتی تو پھر یہ چیز نہ ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ دنیا اور آخرت کا اگر مقابلہ کریں تو کیا تناسب بنتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع، فرمایا
آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی سمندر میں انگلی ڈبوئے اور پھر باہر نکالے تو انگلی کو جو پانی لگا ہے اس پانی کا سمندر سے جو تناسب ہے وہی تناسب دنیا اور آخرت کا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے کچھ پریشانی ہوئی، ازواج مطہرات سے الگ ہو کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں، ایک حجرہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑے ہوئے آئے، پتہ چلا، اجازت مانگی، پہلے تو اجازت ملی نہیں، کچھ دیر کے بعد اجازت مل گئی اور اندر تشریف لے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے جسم اطہر پہ چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے تھے، آپ کا بدن نفیس، سفید، سرخ، پھر چٹائی پہ لیٹے تو اس پہ نشانات بھی پڑیں گے، ظاہر بات ہے، اور ایک مشکیزہ لٹکا ہوا ہے، ایک آدھ کوئی اور چیز لٹکی ہوئی ہے، بس یہی کل دنیا ہے آپ کی۔ تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہنا تو یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ مال دیتے، تو لیکن کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ جو فارس والے اور کسرا اور قیصر ہیں، فارس اور روم والے ہیں، یہ اللہ کے نافرمان ہیں، کتنی دنیا ان کے پاس ہے، کتنا مال ان کے پاس ہے، یا رسول اللہ مالی وسعت کی ہمارے لیے بھی دعا فرما دیں۔ یہ نہیں فرمائے آپ کو ملے، روئے تو آپ کو دیکھ کے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ حوصلہ نہیں ہوا کہ یہ کہہ دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ آپ کو یہ دولت ملے۔ فرمایا یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا فرما دیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اے عمر، تم کس حال میں ہو، کیا سوچ میں پڑے ہوئے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا صرف کافروں کے لیے بنائی ہے اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت بنائی ہے۔ پھر بعد میں یہ ساری دولتیں جس کا تذکرہ حضرت عمر نے اس وقت کیا تھا، حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں ان کے پاس پہنچی ہیں، یہ ساری دولتیں حضرت عمر کے پاس پہنچی ہیں، لیکن یہ خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، دنیا کا اقتدار بھی ان کے پاس آ گیا، دنیا کی دولتیں بھی ان کے پاس آ گئیں، دنیا کے سارے مال بھی ان کے پاس آ گئے، لیکن یہ مال ان کو آخرت سے ذرہ برابر دور نہیں کر سکے۔ بس ہم یہ نہیں کہتے کہ مال نہ کماؤ، لیکن ان مجالس میں ضرور جاؤ جہاں آخرت کی بات کی جاتی ہے، جہاں جنت کی بات کی جاتی ہے، جہاں دوزخ کی بات کی جاتی ہے، جہاں قبر کی بات کی جاتی ہے، اور اپنے بچوں کو جہاں مال دے رہے ہیں نا، وہاں ساتھ مال سے بھی بڑی چیز آخرت ہے، اس کا فکر بھی ان کو بتائیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت دعا فرما دیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، جہاں جہاں لوگ ہماری بات سن رہے ہیں یا سنیں گے، یا اللہ ان کو ہماری دعاؤں میں شامل فرما لیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ارحم الراحمین، اس آخری عشرے میں آپ لوگوں کو دوزخ سے رہا فرمائیں گے، یا اللہ ہمیں، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے مشائخ کو، ہماری اولاد کو، ہماری ذریت کو، ہمارے شاگردوں کو، ہمارے احباب کو، یا اللہ دوزخ کی آگ سے رہا فرما دیجئے۔
یا اللہ سب کو حلال کا، عافیت کا روزگار عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو ڈاکٹر اور یا جو طبی عملہ اور سیکورٹی کے لوگ جو اس وبائی مرض کا مقابلہ کر رہے ہیں، مریضوں کی خدمت کر رہے ہیں، یا اللہ قدم قدم پہ ان کی مدد فرمائیے، اور اس وبائی امراض سے یا اللہ ان کو محفوظ فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بچے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرمائیے، جو دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے۔ یا اللہ بے روزگاری کا خاتمہ ہمارے ملک سے فرما دیجیے، مہنگائی کا خاتمہ فرما دیجیے، بے چینی کا خاتمہ ہمارے ملک سے فرما دیجیے، نفسا نفسی کا خاتمہ ہمارے ملک سے فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔